نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور آخری صلیبی جنگ، اس موضوع کا جو پہلا حصہ ہے میں پہلے اسی کے بارے میں گفتگو کر دوں۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے تقریباً 100-150 سال سے جہاں تو ایک بڑا فتنہ اٹھا تھا ایک جھوٹی نبوت کا، غلام محمد قادیانی کا، جس نے ختم نبوت کے قلعے میں نقب لگائی، اور یہ فتنہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے ابھی تک۔ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے جھوٹے، لیکن بہت جلد جو ہے ان کی بات ختم ہو جاتی رہی، لیکن یہ چل رہا ہے اس لیے کہ اسے عالمی استعمار ہے، اس کی مدد اور پشتپناہی حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا فتنہ ہمارے ہاں اٹھا، انکار حدیث۔ بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے، حسبنا کتاب اللہ۔ حدیث کے بارے میں بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ایسا موقف کہ اس کی اہمیت بہت کم نہ ہونے کے برابر۔ اس کے ضمن میں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی تکفیر تو نہیں ہوئی، جیسے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، غیر مسلم قرار دیا گیا، ایسے ہی منکرین حدیث کے بارے میں تو طے نہیں ہوا۔ اگرچہ ایک مرحلے پر نیو ٹاؤن کی جو مسجد ہے کراچی کی، مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ جس کے سربراہ تھے، وہاں سے 500 علماء کا ایک فتویٰ غلام احمد پرویز کے کفر کا شائع ہوا تھا، لیکن عام طور پر یہ بات قبول نہیں کی گئی، جبکہ غلام احمد قادیانی کی تکفیر وہ متفق علیہ سب کے نزدیک، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے نزدیک، لیکن یہ کہ اس کے معاملے میں وہ اجماع نہیں ہو سکا بدقسمتی سے، اور یہ فتنہ بھی پھیل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ عام طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جدید تعلیم یافتہ لوگ، وہ احادیث کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ان میں جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں وہ ان کی بات کر رہا، اور خاص طور پر پیشین گوئیوں سے تو الرجی ہے۔ یہ کیا ہے پیشین گوئیاں؟ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، قرآن مجید کا جو 1/3 جو ہے وہ پیشین گوئی پر ہے۔ آخرت کا واقع ہونا پیشین گوئی ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کا واقع ہونا پیشین گوئی ہے کہ نہیں؟ اس قیامت کے جو اب بتائے گئے ہیں احوال، کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، وہی تمر برّ سحاب، وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل، یہ پیشین گوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں برسات میں، اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، لگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ پیشین گوئی یہی ہے نا۔ اس حوالے سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیشین گوئی کے لفظ سے کوئی الرجک محسوس کرنا جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ پیشین گوئی۔ آپ نوٹ کیجئے، نبی کا تو لفظ کے معنی کیا ہے؟ نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر کو، خبر دینے والا نبی ہے۔ سب سے بڑی خبر جو دی وہ قیامت کی تھی نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ بھی تو پیشین گوئی تھی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک پیشین گوئی تاریخی اعتبار سے بھی ہے۔ سن 614 میں رومیوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی ایرانیوں کے ہاتھوں، اور وہ رومیوں کی، عیسائیوں کی جو مقدس صلیب تھی اسے بھی لے گئے ایرانی، یروشلم سے اکھاڑ کر لے گئے۔ اس کا ایک رد عمل یہ نکلا کہ مکے میں مسلمانوں پر کچھ رنج کا اثر آیا، کیونکہ رومی بہرحال نبیوں کے ماننے والے تھے، عیسائی تھے، اور جو کافر اور مشرک تھے انہوں نے بغلے بجائی، دیکھو آتش پرست مشرک جنہیں تم کہتے ہیں وہ جیت گئے۔ اس پر قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے سورہ روم کی ابتدائی آیات، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین،
قریب کی سرزمین میں آپ کو معلوم ہے جزیرہ نما عرب اوپر جاتا ہے تو ادھر عراق ہے، ادھر شام ہے، اس کے ساتھ ایران ہے، ادھر روم ہے، ادنی الارض جزیرہ نما کے ساتھ ملحق ہے۔ تو اگرچہ اس وقت یہ ہو گیا ہے غلبت الروم فی ادنی الارض، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب وہ اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے، پاشا پلٹ جائے گا۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، لیکن بضع کا لفظ آتا ہے 9 تک، بضع کا لفظ جو ہے 1 سے لے کے 9 تک پر آ سکتا ہے۔ بہرحال آپ کے علم میں ہوگا واقعہ، اس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک سے ایک شرط کر لی تھی کہ قرآن نے یہ خبر دی ہے تو یہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، اب تو رومی مارے گئے، ختم ہوئے۔ اچھا شرط ہو گئی تو اس میں غالباً 100 اونٹوں کی بات ہوئی، لیکن یہ کہ شاید 2 سال طے کیے گئے۔ حضور کو خبر دی گئی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو 9 سال تک پر بضع کا لفظ ہے قرآن میں آیا ہے، تم 9 سال کی شرط لگاؤ اور اونٹ بڑھا دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے وہ اونٹوں کی تعداد بڑھا دی اور کہا بھائی 9 سال کے اندر اندر غلبہ ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا ایران، اور وہ ہو گیا۔ اور دوسری پیشن گوئی تھی وہ یوم الدین یفرح المؤمنون، اس دن مومنوں کو بھی بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ عین غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، ادھر ہرقل جو ہے وہ آیا ہے، اس نے ایران کے پیچھے سے جا کر یہ آذربائیجان وغیرہ کے علاقے سے آ کر حملہ کیا، اور یہ کہ پھر وہ اپنی سلیم بھی واپس لے گئے اور شکست کا بدلہ بھی لے لیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن مجید کی عظمت کے قائل ہیں، آخر وہ بھی مانے تو صحیح تھا کہ پیشین گوئیاں تو ہے۔ اول تو یہ کہ قیامت اور آخرت، احوال جنت، احوال دوزخ، یہ سب کیا ہے؟ پیشین گوئیاں ہیں۔ اور دوسری یہ کہ اس قسم کی ایک پیشین گوئی واقعاتی بھی ہے۔ بہرحال اس باری میں حدیث کے جو مجموعے ہیں ان کے اواخر میں 4 ابواب آتے ہیں جن پر عام طور پر حیرت ہوتی ہے کہ علماء نے بھی توجہ نہیں کی ہے۔ کتاب الفتن، بڑے بڑے فتنے جو رونما ہوں گے قیامت کے قریب، کتاب الملاحم، بڑی بڑی جنگیں جو ہوں گی قیامت کے قریب، کتاب اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں کا بیان، کتاب علامات القیامہ، یہ جو باب ہے 4، یہ سب تقریباً پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوا، بعض علماء نے تسلیم کیا کہ ہمارے ہاں جو درس نظامی ہے اس میں حدیث پڑھتے ہوئے سارا زور صرف کر دیتے ہیں فقہی مسائل کے اوپر۔ اب فقہی اختلاف تو ہوگا، نماز میں ہوگا، روزے میں ہوگا، اور جو بھی شریعت کے احکام ہے ان میں ہوگا۔ یہ جو ہے پیشین گوئیاں، ان سے تو کوئی حکم شرعی تو نکلتا ہی نہیں، لہذا اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوئی۔ بہرحال ان میں یہ نوٹ کیجئے کچھ پیشن گوئیاں ایسی ہیں قطعی جو ہو کر رہیں گی۔ سب سے پہلے قیامت آ کر رہے گی، اس سے پہلے پورے عرضے پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک وقفہ ہے۔ جب 40 برس تک حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ جب وہ نازل ہوں گے اور پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں گے، ان کے انتقال کے بعد پھر زوال آئے گا، پھر لوگوں کے اندر فسق و فجور دوبارہ شروع ہوگا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک خاص ہوا چلے گی کہ جس سے اہل ایمان کی زندگی ایسے ختم ہو جائے گی بغیر کسی تکلیف کے کہ جیسے کسی مشکیزے سے ایک پانی کا ایک قطرہ نکل آیا، بس اہل ایمان کو تو اس طریقے سے موت دے دی جائے گی تاکہ قیامت کے جو شدائد ہیں، جو ہولناک واقعات آنے والے ہیں، ان سے وہ اہل ایمان بچ جائے۔ اس کے بعد دنیا میں صرف وہ رہ جائیں گے جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، پھر قیامت آئے گی۔ چنانچہ ایک حدیث موجود ہے، قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو۔ اچھا یہ تو میں نے آپ کو گنوایا قیامت قطعی، اس سے پہلے ذرا یہ زوال تھوڑا سا آئے گا، فسق و فجور بھی ہوگا، پھر اس کے نیچے
پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ، اور اس سے پہلے عظیم جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کے دو مراحل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو بڑی شکستیں ملیں گی، بڑا جانی نقصان ہوگا، بھاری جانی نقصان، بڑے بڑے ملک ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ ہولناک جنگوں کا پہلا دور ہے۔ پھر پانسا پلٹے گا، اور اس وقت جو ہے اس پانسا پلٹنے میں دو شخصیتوں کا عمل دخل ہوگا، ایک حضرت مہدی رحمہ اللہ، اور دوسرے حضرت مسیح کا نزول آسمان سے۔ اس کے بعد یہ ہے عیسائیت بطور مذہب ختم ہو جائے گی، اور سب کے سب عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہود کا قلع قبا ہو جائے گا، کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ لیکن یہ کہ یہ دو دور ہیں۔ پہلے دور میں مسلمانوں پر سختیاں، شکستیں، خونریزی، جانی و مالی نقصان، ملکوں پورے ملکوں کا ہاتھ سے نکل جائے۔ دوسرا دور وہ کہ پھر ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، پانسے پلٹ جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتوحات شروع ہوگی، اولاً حضرت مہدی کی قیادت میں، اور اس کے بعد تکمیل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیادت میں۔ یہ جو جنگیں ہیں، ان میں سے ایک جنگ بہت عظیم ہوگی۔ یہ جو جنگوں کا معاملہ ہے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے صاحبزادے ہیں، اس پر کتاب لکھی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلخیص دے دی ہے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے بہشتی زیور، تو بڑا خلاصہ لے لیا۔ احادیث میں جن جنگوں کا ذکر آتا ہے ان کی زمانی ترتیب مشکل ہے، حدیث علیحدہ علیحدہ ہے، ایک حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث میں یہ، ایک حدیث میں یہ، ان میں سے کون سا واقعہ پہلے ہوگا، کون سا بعد میں ہوگا، یہ چونکہ تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے تاریخ کا تعین کیا گیا ہے، لہذا اس کی پوری ترتیب تو یقینی طور پر ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ واقعات علماء ہو کر رہیں گے۔